اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم 24واں پارہ صرف اردو ترجمہ سماعت کیجیے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت فرمانے والا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے؟ کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جس نے ان کی تصدیق کی یہی پرہیزگار ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں گے، یہ نیک بندوں کا صلہ ہے تاکہ اللہ ان سے ان کے برے کام مٹا دے جو انہوں نے کیے اور انہیں ان کا اجر دے ان اچھے کاموں پر جو وہ کرتے تھے۔ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ اور وہ تمہیں اللہ کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی بہکانے والا نہیں۔ کیا اللہ سب پر غالب بدلہ لینے والا نہیں؟ اور اگر تم ان سے پوچھو آسمان اور زمین کس نے بنائے تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ اس کی بھیجی ہوئی تکلیف کو ٹال دیں گے؟ یا اگر اللہ مجھ پر مہربانی فرمانا چاہے تو کیا وہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ تم فرماؤ مجھے اللہ کافی ہے، توکل کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تم فرماؤ اے میری قوم تم اپنی جگہ پر کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں تو عنقریب تم جان لوگے کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا کر دے گا اور کس پر ہمیشہ کا عذاب اترتا ہے۔ بے شک ہم نے حق کے ساتھ تم پر یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے اتاری، تو جس نے ہدایت پائی تو اپنی زندگی کے لیے ہی پائی، اور جو گمراہ ہوا تو اپنی جان کے خلاف ہی گمراہ ہوا، اور تم ان پر کوئی ذمہ دار نہیں ہو۔ اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت وفات دیتا ہے، اور جو نہ مرے انہیں ان کی نیند کی حالت میں پھر جس پر موت کا حکم فرما دیتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسرے کو ایک مقررہ مدت تک چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک اس میں ضرور سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کیا انہوں نے اللہ کے مقابلے میں کچھ سفارشی بنا رکھے ہیں؟ تم فرماؤ کہ اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں، تم فرماؤ تمام شفاعتوں کا مالک اللہ ہی ہے، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے دل متنفر ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر ہوتا ہے تو اس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو عرض کرو اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، ہر پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، تو اپنے بندوں میں اس چیز کا فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے، اور اگر جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اور اس کے ساتھ اس جیسا اور بھی ظالموں کی ملک میں ہوتا تو قیامت کے دن بڑے عذاب سے چھٹکارے کے عوض وہ سب کا سب دے دیتے، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، اور ان پر ان کے کمائے ہوئے برے اعمال کھل گئے اور ان پر وہی آ پڑا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ پھر جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب اسے ہم اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرمائے تو کہتا ہے یہ تو مجھے ایک علم کی بدولت ملی ہے، بلکہ وہ تو ایک آزمائش ہے مگر ان میں اکثر لوگ جانتے نہیں۔ ان سے پہلوں نے بھی ایسے ہی بات کہی تھی تو ان کی کمائیاں ان کے کچھ کام نہ آئیں، تو ان کے کمائے ہوئے اعمال کی برائیاں انہیں پہنچیں، اور ان میں بھی جو ظالم ہیں عنقریب ان پر ان کے کمائے ہوئے اعمال کی برائیاں آ پڑیں گی، اور وہ اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ روزی کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ بھی فرماتا ہے؟ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس وقت سے پہلے اس کے حضور گردن رکھو کہ تم پر عذاب آئے، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی، اور تمہارے رب کی طرف سے جو بہترین چیز تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس کی اس وقت سے پہلے پیروی اختیار کر لو کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، پھر ایسا نہ ہو کہ کوئی جان یہ کہے کہ ہائے افسوس ان کوتاہیوں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی، اور بے شک میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، یا کہے اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں سے ہوتا، یا جب عذاب دیکھے تو کہے اگر مجھے ایک مرتبہ لوٹنا نصیب ہوتا تو میں نیکیاں کرنے والوں میں سے ہو جاتا۔ ہاں کیوں نہیں، بے شک تیرے پاس میری آیتیں آئیں تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا، اور قیامت کے دن تم اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کو دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے،
کیا متکبروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ اور اللہ پرہیزگاروں کو ان کی نجات کی جگہ کے ذریعے بچائے گا، اور نہ انہیں عذاب چھوئے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ آسمان اور زمین کی کنجیاں اسی کی ملکیت میں ہیں، اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم فرماؤ اے جاہلوں، کیا تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ اور بے شک تمہاری طرف اور تم سے اگلوں کی طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ اے ہر سننے والے مخاطب، اگر تو نے شرک کیا تو ضرور تیرا ہر عمل برباد ہو جائے گا اور ضرور تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا، بلکہ اللہ ہی کی بندگی کر اور شکر گزاروں میں سے ہو جا۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا، اور قیامت کے دن ساری زمین اس کے قبضے میں ہوگی اور اس کی قدرت سے تمام آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان کے شرک سے پاک اور بلند ہے۔ اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے، مگر جسے اللہ چاہے پھر اس میں دوسری بار پھونک ماری جائے گی تو اسی وقت وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور کتاب رکھی جائے گی اور انبیاء اور گواہی دینے والے لائے جائیں گے، اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا، اور ہر جان کو اس کے اعمال کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اللہ خوب جانتا ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ اور کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے، اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، مگر عذاب کا قول کافروں پر ثابت ہو گیا۔ کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنا ہے، تو متکبروں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور اپنے رب سے ڈرنے والوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف چلایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ رہے تو ہمیشہ رہنے کو جنت میں جاؤ۔ اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا اور ہمیں زمین کا وارث کیا، ہم جنت میں جہاں چاہیں رہیں گے، تو کیا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ ہر طرف سے عرش کو گھیرے ہوئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور کہا جائے گا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ حامیم، کتاب کا نازل فرمانا اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا، علم والا ہے، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، بڑے انعام والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اللہ کی آیتوں میں کافر ہی جھگڑا کرتے ہیں، تو اے سننے والے ان کا شہروں میں چلنا پھرنا تجھے دھوکہ نہ دے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد کے گروہوں نے جھٹلایا، اور ہر امت نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے رسول کو پکڑ لیں اور باطل کے ذریعے جھگڑتے رہیں تاکہ اس سے حق کو مٹا دے، تو میں نے انہیں پکڑ لیا تو میرا عذاب کیسا ہوا۔ اور یوں ہی تمہارے رب کی بات کافروں پر ثابت ہو چکی ہے کہ وہ دوزخی ہیں۔ عرش اٹھانے والے اور اس کے ارد گرد موجود فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر شے سے وسیع ہے، تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیرے راستے کی پیروی کریں، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، اور انہیں اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہو ان کو ہمیشہ رہنے کے ان باغوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ بے شک تو ہی عزت والا، حکمت والا ہے، اور انہیں گناہوں کی شامت سے بچا لے، اور جسے تو نے اس دن گناہوں کی شامت سے بچا لیا تو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ بے شک کافروں کو ندا دی جائے گی کہ یقیناً اللہ کی تم سے ناراضی اس سے بڑھ کر ہے جو آج تمہیں اپنی جانوں سے ہے، کیونکہ جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندہ کیا، تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا ہے، تو کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ جب ایک اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ تو ہر حکم اس اللہ کا ہے جو بلندی والا، بڑائی والا ہے۔ وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے، اور نصیحت نہیں مانتا مگر وہی جو رجوع کرے۔ تو اللہ کی بندگی کرو خالص اسی کے بندے بن کر، اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو۔ اللہ بلند درجات دینے والا عرش کا مالک ہے،
وہ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے ایمان کی جان وہی ڈالتا ہے، تاکہ وہ ملنے کے دن سے ڈرائے، جس دن وہ بالکل ظاہر ہو جائیں گے۔ ان کے حال میں سے کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں ہوگی۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ ایک اللہ کی، جو سب پر غالب ہے۔ آج ہر جان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کسی پر زیادتی نہیں ہوگی، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور انہیں قریب آنے والی آفت کے دن سے ڈراؤ جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے، اس حال میں کہ غم میں بھرے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے۔ اللہ آنکھوں کی خیانات کو جانتا ہے اور اسے بھی جو سینے چھپاتے ہیں، اور اللہ سچا فیصلہ فرماتا ہے، اور اس کے سوا جن کو وہ پوچھتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے۔ بے شک اللہ ہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا تو دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا؟ وہ پہلے لوگ قوت اور زمین میں چھوڑی ہوئی نشانیوں کے اعتبار سے ان سے بڑھ کر تھے، تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، اور ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ تھا۔ یہ گرفت اس لیے ہوئی کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ بے شک اللہ قوت والا، سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو وہ بولے جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لایا تو انہوں نے کہا اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کا مکر و فریب تو گمراہی میں ہی ہے۔ اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو تاکہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے رب کو بلا لے، بے شک مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا یا زمین میں فساد ظاہر کرے گا۔ اور موسیٰ نے کہا میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر اس متکبر سے جو حساب کے دن پر یقین نہیں رکھتا۔ اور فرعون والوں میں سے ایک مسلمان مرد نے کہا جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، کیا تم ایک مرد کو اس بنا پر قتل کرنا چاہ رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور بے شک وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانیاں لے کر آیا ہے؟ اور اگر بالفرض وہ غلط کہتے ہیں تو ان کی غلط گوئی کا وبال انہی پر ہے، اور اگر وہ سچ کہتے ہیں، سچے ہیں، تو جس عذاب کی وہ تمہیں وعید سنا رہے ہیں اس کا کچھ حصہ تمہیں پہنچ جائے گا۔ بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا بڑا جھوٹا ہو۔ اے میری قوم، زمین میں غلبہ رکھتے ہوئے آج بادشاہی تمہاری، تو اللہ کے عذاب سے ہمیں کون بچا لے گا اگر ہم پر آئے؟ فرعون بولا میں تو تمہیں وہی سمجھاتا ہوں جو میں خود سمجھتا ہوں، اور میں تمہیں وہی بتاتا ہوں جو بھلائی کی راہ ہے۔ اور وہ ایمان والا بولا اے میری قوم، مجھے تم پر گزشتہ گروہوں کے دن جیسا خوف ہے جیسا نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والوں کا طریقہ گزرا ہے، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ اور اے میری قوم، میں تم پر پکارے جانے کے دن کا خوف کرتا ہوں جس دن تم پیٹھ دے کر بھاگو گے، اللہ سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ اور بے شک اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف روشن نشانیاں لے کر آئے تو تم ان کے لائے ہوئے پر شک ہی میں رہے، یہاں تک کہ جب انہوں نے انتقال فرمایا تو تم نے کہا اب اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ اللہ یوں ہی اسے گمراہ کرتا ہے جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہو۔ وہ جو اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی ایسی دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں جو انہیں ملی ہو، یہ بات اللہ کے نزدیک اور ایمان لانے والوں کے نزدیک کس قدر سخت بیزاری کی ہے۔ اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر اسی طرح مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا اے حامان، میرے لیے اونچا محل بنا، شاید میں راستوں تک پہنچ جاؤں، آسمان کے راستوں تک تو موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، اور بے شک میرے گمان میں تو وہ جھوٹا ہے۔ اور یوں ہی فرعون کی نگاہ میں اس کا برا کام خوبصورت بنا دیا گیا اور وہ راستے سے روکا گیا، اور فرعون کا داؤ ہلاکت میں ہی تھا۔ اور ایمان والے نے کہا اے میری قوم، میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کی راہ بتاؤں۔ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑا سا سامان ہی ہے، اور بے شک آخرت ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ جو برا کام کرے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اتنا ہی جو اچھا کام کرے، مرد ہو خواہ عورت، اور وہ ہو مسلمان، تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، وہاں بے حساب رزق پائیں گے۔ اور اے میری قوم، مجھے کیا ہوا کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو؟
تم مجھے اس طرف بلاتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور ایسے کو اس کا شریک کروں جو میرے علم میں نہیں، اور میں تمہیں عزت والے بہت بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ آپ ہی ثابت ہوا کہ جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو اس کو بلانا کہیں کام کا نہیں، دنیا میں نہ آخرت میں، اور یہ کہ ہمارا پھرنا اللہ کی طرف ہے، اور یہ کہ حد سے گزرنے والے ہی دوزخی ہیں۔ تو جلدی تم وہ یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ نے اسے ان کے مکر کی برائیوں سے بچا لیا اور فرعونیوں کو برے عذاب میں آ گھیرا، آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا فرعون والوں کو سخت تر عذاب میں داخل کرو، اور جب وہ آگ میں باہم جھگڑیں گے تو کمزور ان سے کہیں گے جو دنیا میں بڑے بنتے تھے ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم ہم سے آگ کا کوئی حصہ کم کرو گے؟ وہ بڑے بننے والے کہیں گے ہم سب آگ میں ہے، بے شک اللہ بندوں میں فیصلہ فرما چکا ہے۔ اور جو آگ میں ہے وہ جہنم کے داروغوں سے کہیں گے آپ اپنے رب سے دعا کر دیں کہ وہ ہم پر ایک دن کچھ عذاب یا عذاب کا ایک دن ہلکا کر دے۔ داروغہ فرشتے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نشانیاں نہ لاتے تھے؟ کافر کہیں گے کیوں نہیں؟ فرشتے کہیں گے تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا نہیں مگر بھٹکتے پھرنے کو۔ بے شک ضرور ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں مدد کریں گے، اور اس دن بھی جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی، اور ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو رہنمائی عطا فرمائی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث کیا عقل مندوں کی ہدایت اور نصیحت کے لیے۔ تو تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنوں کے گناہوں کی معافی چاہو، اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے صبح اور شام اس کی پاکی بولو۔ بے شک وہ جو اللہ کی آیتوں میں کسی ایسی دلیل کے بغیر جھگڑا کرتے ہیں جو انہیں ملی ہو، ان کے دلوں میں نہیں مگر ایک بڑائی کی ہوس جس تک یہ پہنچ نہیں پائیں گے۔ تو تم اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہی سنتا دیکھتا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش آدمیوں کی پیدائش سے بہت بڑی ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے، اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اور نہ وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، اور بدکار برابر ہیں۔ تم بہت کم نصیحت مانتے ہو، بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں، لیکن بہت لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام پاؤ، اور دن بنایا آنکھیں کھولتا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل والا ہے، لیکن بہت آدمی شکر نہیں کرتے۔ وہی اللہ ہے تمہارا رب، ہر شے کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کہاں اوندھے جاتے ہو؟ یوں ہی اوندھے ہوتے ہیں وہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا، اور آسمان کو چھت، اور تمہاری صورتیں بنائیں، تو تمہاری صورتیں اچھی بنائیں اور تمہیں پاکیزہ چیزیں روزی دیں۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، تو وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اس کی عبادت کرو خالص اسی کے بندے ہو کر۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تم فرماؤ مجھے منع کیا گیا ہے کہ ان کی عبادت کرو جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے روشن دلیلیں آئی ہیں، اور مجھے حکم ہے کہ رب العالمین کے حضور گردن رکھوں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کی بوند سے، پھر خون کی پھٹک سے، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتا ہے، پھر تمہیں باقی رکھتا ہے تاکہ اپنی جوانی کو پہنچو، پھر اس لیے کہ بوڑھے ہو اور تم میں کوئی پہلے ہی اٹھا لیا جاتا ہے، اور اس لیے کہ تم ایک مقررہ وعدے تک پہنچو، اور اس لیے کہ سمجھو وہی ہے کہ زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے، پھر جب کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا، جب ہی وہ ہو جاتا ہے۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں؟ کہاں وہ پھیرے جاتے ہیں۔ وہ جنہوں نے کتاب کو اور اسے جھٹلایا جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا، تو وہ ان قریب جان جائیں گے۔ جب ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی، وہ گھسیٹے جائیں گے کھولتے پانی میں، پھر آگ میں دہکائے جائیں گے۔ پھر ان سے فرمایا جائے گا کہاں گئے وہ جنہیں تم شریک بناتے تھے؟ اللہ کے مقابل کہیں گے وہ تو ہم سے گم گئے، بلکہ ہم پہلے کچھ پوچھتے ہی نہ تھے۔ اللہ یوں ہی گمراہ کرتا ہے کافروں کو۔ یہ اس کا بدلہ ہے جو تم زمین میں باطل پر خوش ہوتے تھے، اور اس کا بدلہ ہے جو تم اتراتے تھے۔ جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہنا ہے، تو مغروروں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔
تو تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو اگر ہم تمہیں اس عذاب کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کی ہم انہیں وعید سنا رہے ہیں، یا تمہیں پہلے ہی وفات دیں، بہرحال انہیں ہماری ہی طرف پھرنا ہے۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول بھیجے کہ جن میں کسی کے احوال تم سے بیان فرمائے اور کسی کے احوال تم سے بیان نہ فرمائے، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی لے آئے۔ پھر جب اللہ کا حکم آئے گا تو سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور باطل والوں کو وہاں خسارہ ہوگا۔ اللہ ہے جیسے تمہارے لیے چوپائے بنائے کہ کسی پر تم سواری کرو اور کسی کا گوشت کھاؤ، اور تمہارے لیے اس میں کتنے ہی فائدے ہیں، اور اس لیے کہ تم ان کی پیٹھ پر اپنے دل کی مرادوں کو پہنچو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار ہوتے ہو، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، تو تم اللہ کی کون سی نشانی کا انکار کرو گے؟ کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا تو دیکھتے کہ ان سے اگلوں کا کیسا انجام ہوا؟ وہ ان سے تعداد میں زیادہ اور قوت اور زمین میں نشانیوں کے اعتبار سے زیادہ قوی تھے، تو ان کے کیا کام آیا جو انہوں نے کمایا؟ تو جب ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لائے تو وہ اسی پر خوش رہے جو ان کے پاس دنیا کا علم تھا، اور انہی پر الٹ پڑا جس کی ہنسی بناتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو بولے ہم ایک اللہ پر ایمان لائے، اور جن چیزوں کو ہم اللہ کا شریک بناتے تھے ان کے منکر ہوئے، تو ان کے ایمان نے انہیں کام نہ دیا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا، اللہ کا دستور جو ان کے بندوں میں گزر چکا، اور وہاں کافر گھاٹے میں رہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ حامیم، یہ قرآن بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والے کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ یہ عربی زبان، یہ عربی قرآن ایک کتاب ہے جس کی آیتیں جاننے والوں کے لیے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ تو ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا تو وہ سنتے ہی نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا ہمارے دل اس بات سے پردوں میں ہیں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، تو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ تم فرماؤ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہی ہوں، میری طرف یہ وحی بھیجی جاتی ہے کہ اے لوگوں تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو اس کی طرف سیدھے رہو اور اس سے معافی مانگو، اور مشرکوں کے لیے خرابی ہے وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہے۔ بے شک ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ تم فرماؤ کیا تم اس اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی اور تم اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ سارے جہانوں کا رب ہے، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ ڈھک دیے اور اس میں برکت رکھی اور اس میں بسنے والوں کی روزیاں مقرر کی۔ یہ سب 4 دنوں میں ہوا۔ سوال کرنے والوں کے لیے درست جواب ہے۔ پھر اس نے آسمان کی طرف قصد فرمایا اور آسمان دھواں تھا، تو اللہ نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں خوشی یا ناخوشی سے آ جاؤ، تو انہوں نے عرض کی ہم خوشی کے ساتھ حاضر ہوئے۔ تو اللہ نے انہیں 2 دن میں 7 آسمان بنا دیا اور ہر آسمان میں اس کے کام کے احکام بھیج دیے، اور ہم نے سب سے نیچے والے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا، اور حفاظت کے لیے یہ اس کا مقرر کیا ہوا ہے جو غالب علم والا ہے۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرماؤ کہ میں تمہیں ایک ایسی کڑک سے ڈراتا ہوں جیسی کڑک عاد اور سمود پر آئی تھی، جب ان کے آگے اور ان کے پیچھے رسول ان کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو اتارتا، تو جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو وہ جو عاد تھے انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا، اور انہوں نے کہا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اور کیا انہوں نے اس بات کو نہ دیکھا کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے کون سے زیادہ قوت والا ہے؟ اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، تو ہم نے ان پر ان کے منحوس دنوں میں ایک تیز آندھی بھیجی تاکہ دنیا کی زندگی میں ہم انہیں رسوائی کا عذاب چکھائیں، اور بے شک آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کن ہے اور ان کی مدد نہ ہوگی۔ اور وہ جو سمود تھے تو ہم نے ان کی رہنمائی کی، تو انہوں نے ہدایت کی بجائے اندھے پن کو پسند کیا، تو ان کے اعمال کے سبب انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے آ لیا، اور ہم نے انہیں بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے۔ اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف ہانکے جائیں گے تو ان کے پہلوں کو روکا جائے گا حتیٰ کہ بعد والے ان سے آ ملیں، یہاں تک کہ جب وہ سب آگ کے پاس آ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں سب ان کے خلاف ان کے اعمال کی گواہی دیں گی، اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گے ہمیں اس اللہ نے بولنے کی قوت بخشی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے، اور اس نے تمہیں پہلی مرتبہ بنایا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور تم اس بات سے نہیں چھپ سکتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں
गवाही दें, लेकिन तुम तो ये समझे बैठे थे कि अल्लाह तुम्हारे बहुत से काम नहीं जानता। और ये तुम्हारा वो गुमान था जो तुमने अपने रब पर किया, इसी गुमान ने तुम्हें हलाक कर दिया, तो अब नुकसान उठाने वालों में से हो गए। फिर अगर वो आग पर सब्र करें तो आग उनका ठिकाना है, और अगर वो अल्लाह को राज़ी करना चाहेंगे तो वो इनमें से नहीं होंगे जिनसे अल्लाह राज़ी है। और हमने काफिरों के लिए कुछ साथी मुकर्रर कर दिए, तो इन साथियों ने काफिरों की नज़र में उनके अगले और उनके पिछले अमाल को खूबसूरत बना दिया, और इन पर बात साबित हो चुकी है। ये जिनों और इंसानों के इन ग्रोहों में शामिल है जो इनसे पहले गुजरे हैं, बेशक वो नुकसान उठाने वाले थे। और काफिरों ने कहा, इस कुरान को ना सुनो और इसमें फजूल शोरगुल मचाओ ताकि तुम गालिब आ जाओ, तो बेशक ज़रूर हम काफिरों को सख्त अज़ाब चखाएंगे, और बेशक हम इन्हें उनके बुरे आमाल का बदला देंगे कि अल्लाह के दुश्मनों का बदला आग है, उनके लिए इसमें हमेशा रहने का घर है। ये इस बात की सज़ा है कि वो हमारी आयतों का इनकार करते थे। और काफिर जहन्नुम में जाकर कहेंगे, हमारे रब, हमें जिनों और इंसानों के वो दोनों गिरोह दिखा जिन्होंने हमें गुमराह किया, ताकि आज हम इन्हें अपने पाँव के नीचे रोंद डालें, ताकि वो जहन्नुम में सबसे नीचे वालों में से हो जाएं। बेशक जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर साबित कदम रहे, उन पर फरिश्ते उतरते हैं और कहते हैं कि तुम ना डरो और ना गम करो, और इस जन्नत पे खुश हो जाओ जिसका तुमसे वादा किया जाता था। हम दुनिया की ज़िंदगी में और आखिरत में तुम्हारे दोस्त हैं, और तुम्हारे लिए जन्नत में हर वो चीज़ है जो तुम्हारा जी चाहे, और तुम्हारे लिए इसमें हर वो चीज़ है जो तुम तलब करो। बख्शने वाले मेहरबान की तरफ से मेहमानी है। और इससे ज़्यादा किसकी बात अच्छी जो अल्लाह की तरफ बुलाए और नेकी करे और कहे कि बेशक मैं मुसलमान हूँ। और अच्छाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, बुराई को भलाई के साथ दूर कर दो तो तुम्हारे और जिस शख्स के दरमियान दुश्मनी होगी वो उस वक्त ऐसा हो जाएगा जैसे वो गहरा दोस्त हो। और ये दौलत सब्र करने वालों को ही मिलती है, और ये दौलत बड़े नसीब वाले को ही मिलती है। और अगर तुझे शैतान की तरफ से कोई वसवसा आए तो अल्लाह की पनाह मांगो, बेशक वही सुनने वाला जानने वाला है। और रात और दिन और सूरज और चांद सब इसकी निशानियों में से हैं। ना सूरज को सजदा करो ना चांद को, और उस अल्लाह को सजदा करो जिसने उन्हें पैदा किया, अगर तुम उसकी इबादत करते हो। तो अगर ये तकब्बुर करें तो जो तुम्हारे रब के पास है वो रात और दिन उसकी पाकी बयान करते रहते हैं और वो उकताते नहीं। और उसकी निशानियों में से है कि तू ज़मीन को बेकदर पड़ी हुई देखता है, फिर जब हम इस पर पानी उतारते हैं तो लहलहाने लगती है और बढ़ जाती है। बेशक जिसने इसको ज़िंदा किया वो ज़रूर मुर्दों को ज़िंदा करने वाला है, बेशक वो हर शय पर कुदरत रखता है। बेशक जो लोग हमारी आयतों में सीधी राह से हटते हैं वो हम पर पोशीदा नहीं है। तो क्या जिसे आग में डाला जाएगा वो बेहतर है या वो जो क़यामत में अमान से आएगा? तुम जो चाहो करते रहो हमेशा, बेशक अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। बेशक जिन्होंने ज़िक्र का इनकार किया जब वो उनके पास आया उनके लिए ख़राबी है, और बेशक वो इज़्ज़त वाली किताब है। बातिल उसके सामने और उसके पीछे किसी तरफ से भी उसके पास नहीं आ सकता। वो कुरान उसकी तरफ से नाजिल किया हुआ है जो हिकमत वाला, तारीफ़ के लायक है। ए हबीब, आपको वही बात कही जाती है जो तुमसे पहले रसूलों से कही गई थी। बेशक तुम्हारा रब बख्शिश वाला और दर्दनाक अज़ाब वाला है। और अगर हम इसे अरबी के अलावा किसी और ज़बान का कुरान कर देते तो कुफ़ार ज़रूर कहते इसकी आयतें क्यों नवाजी की गई, क्या किताब आजमी है और नबी अरबी है? तुम फरमाओ वो ईमान वालों के लिए हिदायत और शफा है, और वो जो ईमान नहीं लाते उनके कानों में बोझ है और वो उन पर अंधापन है, गोया इन्हें दूर की जगह से पुकारा जा रहा है। और बेशक हमने मूसा को किताब अता फरमाई तो इसमें इख्तिलाफ किया गया, और तुम्हारे रब की तरफ से बात पहले न गुजर चुकी होती तो उनके दरमियान फैसला कर दिया जाता। और बेशक वो ज़रूर कुरान की तरफ से एक धोखा डालने वाले शक में है। जो नेकी करता है वो अपनी ज़ात के लिए ही करता है, और जो बुराई करता है तो अपने खिलाफ ही करता है, और तुम्हारा रब बंदों पर जुल्म नहीं करता। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम।